الله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهارمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فضائل گرامی، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے. اور لکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، لکھنے والا بھی وہی ہے. میں اسی آیت کے ذیل میں عام طور سے شعبان کے یہ آخری جمعہ ہے اور 2 ہی دن، شاید بیچ میں 1 ہی دن باقی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک ایسی حدیث مجھے ملی جس میں امام رضا علیہ السلام سے تقریباً امام جو ہے جس زمانے میں تھے اس زمانے میں جمعہ بس اسی طرح کا 1-2 دن کے فاصلے سے رمضان کے پڑا. اور وہاں پر امام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں امام سے جب امام کے پاس جمعہ کے دن گیا ملنے کے لیے، تو جب میں امام کے پاس گیا تو امام نے مجھ سے فرمایا، آپ دیکھیے امام نے کیا فرمایا کہ ایک انسان جو ماہ مبارک کا استقبال کرنا چاہتا ہے، ویلکم کہنا چاہتا ہے، ماہ مبارک سے فیض اٹھانا چاہتا ہے، اللہ کی مہمانی میں جانے سے پہلے یقیناً تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہم اور آپ تو پھولے نہیں سماتے ہیں اگر کسی بڑے کے وہاں دعوت ہو جائے، وہ بھی ہماری اور آپ کی نگاہوں میں بڑے، پتہ نہیں اللہ کی نگاہوں میں وہ کتنے چھوٹے ہیں، لیکن ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں. تو ہم جب ان کے وہاں دعوت میں جاتے ہیں تو ہم اپنی کلر بھی اینٹتے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ، اور 2-4-10 کو تو ضرور بتاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ، دعوت ہے ہماری، آپ کو پتہ ہے ہمیں بلایا گیا ہے. یہ دنیا داری ہے، اس کو دنیا داری کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی اپنے اس خطبے میں کہتے تھے یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو اللہ تمہیں اپنے مہمانی کے لیے بلا رہا ہے. دیکھیے لیکن جب دنیا کا کوئی آدمی بلاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دنیا کی کھانے کی چیزیں آپ کے لیے طرح طرح کی اپنی استطاعت کے مطابق فراہم کر دیتا ہے. لیکن جب اللہ بلاتا ہے تو یقینی بات ہے اللہ کی طاقت کا کوئی مقابل نہیں ہے. اس لیے اس کے دسترخوان پہ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں کہیں آپ کو تلاش کرنے سے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، اس سے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، آپ استقبال کیسا کرنا چاہتے ہیں. میں 2 حدیث آپ کو سناتا ہوں. اسی 2 حدیث میں ایک مومن کیسے ماہ مبارک کا استقبال کرے وہ بھی پایا جاتا ہے، پھر خدا نے اپنے دسترخوان پہ کیا کیا سجایا ہے یہ بھی پایا جاتا ہے. سب سے بہترین اور سب سے نورانی کلام کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے مولا کا، معصومین کا. آپ جانتے ہیں ان کے کلام میں ایک عجب خصوصیت ہے کہ کہتے تھے ائمہ ہمارے کہ کلامنا نور
یا زیارت جامعہ میں آپ کا جملہ ہے کلامکم نور، آپ کی باتیں نورانی ہیں. یعنی سننے سے انسان کا دل نورانی ہوتا ہے، دیکھنے سے انسان کے دل نورانی ہوتا ہے. تو یہ نورانیت ہمارے ایک استاد کہتے تھے، آپ کے لیے یہ جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں. کہتے تھے میں کبھی بھی سنی کتاب نہیں پڑھتا ہوں. استاد ہمارے وہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی وہ کتاب پڑھ لیں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا آپ کا ایمان چلا جائے گا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. کہا نہیں، میں تمہیں دوسری بات بتانا چاہتا ہوں. جس طرح ان کے خلفاء تاریک لوگ ہیں، اس طرح ان کی حدیثیں بھی نقل کی ہے نا تمہیں تاریکی میں لے جاتی ہے. میں ہمیشہ اہل بیت کا کلام پڑھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نور ہے، ان کا کلام بھی نورانی ہے. تو میرے وجود کو وہ کلام نور عطا کرتا ہے. یہ سچائی ہے، ایک فیکٹ ہے. مرحوم غلام عسکری صاحب کہتے تھے جب نیا نیا مدرسہ شروع ہوا تھا تو وہ کہتے تھے میں گاؤں میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں مدرسہ کھولنا ہے. کہتے ہاں مول صاحب بہت اچھا کام ہے، آپ کھولیے. اور پھر بہت اگر ان کو دلچسپی ہوئی تو کہتے ہیں مول صاحب ہمارا ایک بچہ کئی سال سے فیل ہو رہا ہے، اس کو لے جائیے اپنے مدرسے میں ڈال دیجیے، کچھ پڑھ ہی لے گا. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ میں اس کو بھی ویلکم کہتا تھا. اچھا ٹھیک ہے اس بچے کو لے جاؤں گا. میں کیوں؟ کہتے اس لیے لے جاتا تھا، میں لے آتا تھا کہ دنیا کسی تعلیم میں نور نہیں ہے لیکن اہل بیت کی تعلیم میں نور ہے. وہ اس کی بیوقوفی کو نورانی میں تبدیل کر دے. ایک سچائی ہے، ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے جو دھیرے دھیرے انسانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. انشاءاللہ وہ زمانہ بہت نزدیک ہے جب ہم اپنے مولا کے کلام کو ان کے منہ سے سن سکیں گے انشاءاللہ العستان. تو میں آپ کو سنا رہا تھا، آپ دیکھیے یہ حدیث. ابا سلط حروی کہتے ہیں میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں پہنچا کب فی آخر جمعہ ہی من شعبان، ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ تھا. فقال علی یا ابا سلط ان شعبان قد مضى اکثرہ، اے ابو سلط ماہ مبارک شعبان تو اکثر دن گزر گیا ہے. وہذا آخر جمعہ منہ، اور یہ تو آخری جمعہ ہے آج. پھر اس کے بعد آپ دیکھو یہ ہے امام کہتے تھے کیسے ویلکم کہو. فتدارک فیما بقی منہ تقصیرک فیما مضی منہ. دیکھو تمہاری کوتاہیاں کچھ ایسی ہیں جو ہو چکی ہے اور آئندہ، تو تم یہ کام کرو فتدارک فیما بقی منہ، اب جو شعبان کے دن باقی رہ گئے نا تم اپنی کمیوں کی بھرپائی کر لو. ویلکم کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اب جب مہمان میں جا رہے ہو تو اتنی تیاری کرو کہ میزبان کا خیال رہے تمہارے دل میں. گئے ہو تو اس بات کا احساس ہو کہ کس کے وہاں مہمان بن کے آئے ہو. تو یہ چیز امام کہتے ہیں فیما تدارک فیما بقی من تقصیرک فیما مضی منہ. تم بہت ساری تقصیر کر چکے ہو، تم سے کوتاہیاں ہوئی، اب یہ آخری شعبان میں اس کی بھرپائی کر لو، وہ تم سے چھوٹ نہ جائے. اس کے بعد جو جملہ فرمایا وَعَلَيْكَ بِالْأَقْبَالِ مَا يُونِيكَ، اور اے ابا سلط ماہ مبارک کی تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے کام کے لیے آمادہ کرو جو با مقصد ہو، جو تمہاری زندگی کو چار چاند لگا دے، جو تمہاری زندگی کو با ہدف بنا دے، با مقصد بنا دے. اور ایسے کام سے دوری اختیار کرو جس کا کوئی مقصد نہیں. اس جملے میں واقعی وہ عجب شے پائی جاتی ہے. آج آپ کبھی غور کریں کہ میں زندگی میں روزانہ کتنے ایسے فالتو کام کرتا ہوں جس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال جانتے ہیں آج کیا ہے؟ ہر 5 منٹ کے بعد موبائل دیکھنا کہ واٹس ایپ پہ کس نے میسج بھیجا، مجھے کوئی ٹویٹ آیا یا نہیں آیا، فیس بک پر آج کیا ہو رہا ہے، کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تو نئے انسٹاگرام پہ کیا ہو رہا ہے. خالی اتنے ایپس ہیں نا، ہر ایک منٹ خالی ایک ایپس کو دیں گے تو کتنا منٹ ہوگا.
شاید میں سوچتا ہوں گھنٹہ بھی آپ کا لگ جائے گا. آپ روزانہ دیکھیے میری اور آپ کی زندگی کا بے مقصد جو وقت گزر رہا ہے وہ ان میں گزر رہا ہے. میں ایک مثال دیا میں نے, ایسی بہت ساری مثالیں ہماری زندگی میں, آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے. امام کہتے ہیں کہ نہیں, جب تم ماہ مبارک اللہ کے مہینے کا استقبال کرنا چاہتے ہو تو پھر چھانٹ لینا, دیکھ لینا کون سا اب تک کام کرتے آ رہے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسے کام کی طرف جانا جو تمہاری زندگی کو سنوار دے, ایسے کام کی طرف نہیں جانا جو تمہاری زندگی کا وقت برباد کر رہا ہو. اس کے بعد ایک فرمایا اور کیا کرو, یہ ہے ہمارے لیے جانے سے پہلے تیاری. فَأَكْثِرُوا وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاء, زیادہ سے زیادہ دعا کرو. اب ماہ مبارک میں صرف ایک دن باقی ہے یا 2 دن, میکسیمم 2 دن ورنہ 1 دن. امام کہتے ہیں یہ 2 دن جو باقی ہے نا ماہ شعبان کا, کثرت سے دعا کرو. جتنی طاقت ہے نا تمہارے پاس دعا کرنے میں لگا دو. کیوں؟ اس لیے کہ نیکسٹ مہینہ جو آتا ہے پورے سال کی تمہاری زندگی کو بنا دے گا یا بگاڑ دے گا. یا تمہیں درد سہنا ہوگا یا سکون تمہیں ملنے والا ہے, یا تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا یا تمہاری روزی میں کٹوتی ہوگی, یا تمہیں بیماری آئے گی یا تمہیں صحت سے گزرنا ہوگا. یہ پورے سال کے لیے کیا ہے, اگلے مہینہ اس میں فیصلہ ہو جائے. اس لیے امام کہتے ہیں تیاری کرو تاکہ یہ جو 11 مہینے ایک پورا سال تمہارے اوپر گزرنے والا ہے ایسا اللہ گزار دے جیسا وہ چاہتا ہے, جیسا اس کا رسول چاہتا ہے, جیسا اس کا ولی چاہتا ہے, اس طرح آپ کے لیے بنا دے. بنانے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا, مجھے کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قلم لیے بیٹھا ہے, آپ بڑی شکل بڑی اچھی ہے تو بس شکل دے کے لکھ دیا, اور کسی خراب شکل تو قلم الٹا چلا دیا اور بات ہو گئی. ایسی تو کوئی صورتحال ہے ہی نہیں. امام کہتے ہیں اکثر فی الدعا, زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ماہ شعبان کے آخری دنوں میں. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, والاستغفار, اور توبہ کرنا نہ بھولنا, زیادہ سے زیادہ توبہ کر لینا. وتلاوت القرآن, اور قرآن پڑھ لینا. بڑا افسوس ہوتا ہے, آج ہی بیٹھے ہوئے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اسی مسجد میں بات کر رہے تھے دعائے ندبہ کے بعد. کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو آئیں گے اس میں جو ہے قرآن خوانی میں, لیکن بس اتنی دیر کے لیے آئیں گے کہ پہلا نوبت ہماری آ جائے اور ایک آیت پڑھ لے اور بھاگ لے. تو یہ بھاگنا, آپ نہیں بھاگ رہے ہیں. شیطان ویسے بھی ماہ مبارک میں قید کر دیا جاتا ہے, لیکن ہمارے ایک استاد سے کہتے کہ وہ بالکل قید کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ 11 مہینے اتنا فیڈ کر کے وہ گھڑی کی طرح رکھتا ہے کہ وہ اب پورے 11 مہینے تک آپ اس کے لیے کام کرتے رہیں گے, کم سے کم 1 مہینہ تو کریں گے ہی. یہ ایک مثال اس کی یہ بھی ہے, ایک آیت پڑھ کے 9 11 جتنی جلدی مسجد سے بھاگ سکتے ہیں وہ بھاگ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مہمانی کے لیے بلایا. آپ اتنی ہی دیر اس کے لیے مہمان بننا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ کے وہاں مہمانی میں گئے ہیں تو انبیاء کی سیرت دیکھو. ایک موقع ملتا تھا تو کہتے تھے اے اللہ تھوڑی دیر اور تیری بارگاہ میں بیٹھوں, تجھ سے بات کر سکوں, تجھ سے راز و نیاز کر سکوں. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ اسی لیے کہ آپ استغفار کرو, آپ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں ماہ مبارک میں جانے سے پہلے, تاکہ آپ کے اندر حوصلہ اللہ عطا کرے کہ اس کام کی طرف جا سکو جس کے لیے وہ بلا رہا ہے. اس کے بعد ایک جملہ ہے تلاوت القرآن, زیادہ سے زیادہ اس ماہ شعبان میں تلاوت کر لینا, کیونکہ وہ تمہاری توفیق میں اضافہ کر دے گا. وَتُوبْ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ, اور آؤ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر اپنے ان گناہوں کے لیے. کیوں؟ لِيَقْبَلَ شَهْرَ اللَّهَ عَلَيْكَ, گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے تو اللہ اپنی مہمانی میں قبول نہیں کرے گا. اللہ تمہیں, آپ کو اور مجھے مہمان نہیں بنائے گا. تو توبہ اس لیے کرنا تاکہ ہم ایسے بندے بن جائیں جس کو اللہ اپنے مہینے میں ویلکم کہتا ہو, کہتا آؤ ہماری بارگاہ,
اس کے بعد یہ جملہ آپ دیکھیے، وَأَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ، اگر توبہ کیا، یہ تینوں چاروں کام کر لیا تو تم اللہ کی مہمانی میں جانے کے لائق بن گئے۔ وَلَا تَدْعَنَّ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ، دیکھو ماہ شعبان ہے، اگر تمہاری گردن میں کسی کی امانت ہے، تم ماہ مبارک آنے سے پہلے دے دینا، ادا کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری گردن پہ کسی کا حق باقی رہے اور تم ماہ مبارک میں جا رہے ہو، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے وَلَا فِي قَلْبِكَ، دیکھو تمہارے دل میں بھی کسی مومن کے لیے حسد نہ پائی جاتی ہو، دشمنی نہ پائی جاتی ہو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ماہ مبارک میں جانے سے پہلے ہر قسم کی دشمنی اپنے دلوں سے دوسروں کے لیے نکال پھینکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایسے کو پسند نہیں کرتا ہے جو اس کے بندوں کو دشمن رکھتے ہوں۔ تو ایک کام یہ ہے انسان کا کہ اپنے وجود کو بھی پاک کرے اور روحانیت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے ایک توبہ و استغفار، تلاوت قرآن کرے۔ آخری جملہ اس حدیث کے یہ ہے، دیکھو وَلَا ذَنْبًا إِلَّا مُرْتَكِبُهُ، اپنے دل جو تم نے گناہ کیا ہے اس ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اس سے اللہ سے کہو کہ اے اللہ اب میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو بلا رہا ہے، اس سے پہلے کہ تیری بارگاہ میں پہنچوں میرے سارے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد جملہ فرمائے یہ سارا کام کیوں کرو؟ دیکھیے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ امام رضا کہتے ہیں کہ یہ سارے جو چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں اس لیے کرو کیونکہ اللہ اپنے اس مہینے میں جہاں بلا رہا ہے اس سے پہلے چاہتا ہے کہ اس کے بندے صاف ستھرے ہو کر اس کی بارگاہ میں آئیں، جہنم سے آزاد ہو کر اس کی بارگاہ میں آئیں۔ اب اگر کوئی بندہ انہیں گناہوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو کیسے اس دسترخوان پہ بیٹھے گا، کیسے اس سے فیضیاب ہوگا جس کو اللہ بیٹھانا نہیں پسند نہیں کرتا، جس کو اس کے دسترخوان میں دعوت ہی نہیں دیا، جس کو بلایا ہی نہیں۔ آپ آج دیکھ لیجئے ایک آدمی بن بلائے کسی بڑے آدمی کے وہاں پہنچ جائے، کہتا آپ کے وہاں دعوت تھی تو میں نے سوچا میں بھی آ جاؤں، تو اس کی سیکورٹی گارڈ کیا کریں گے؟ زیادہ اصرار کرو گے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، کہیں گے جاؤ میاں یہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے دعوت نہیں ہے، یہاں اسپیشل لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ یہ امام رضا جو بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ کام کرو تاکہ خدا کی نگاہوں میں اسپیشل بن جاؤ۔ اب جب جاؤ تو اس کے فرشتے تمہیں ویلکم کریں۔ یہ میں نے ایک حدیث جس طرح خطبہ شعبانیہ میں امام رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ امام رضا نے ہمیں ماہ مبارک کا استقبال کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب میں جاتا ہوں دوسرے خطبے میں اور اس میں آپ کو سناتا ہوں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اس مہینے میں آپ کو مجھے کیا ملنا چاہیے، کون سی دعوت ہے جس کے لیے اللہ اتنا اہتمام کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔
أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اب یہ حدیث جو ہے جو رسول اللہ سے میں نے لکھی ہے وہ حدیث اس لحاظ سے آپ اہمیت کے حامل ہے کہ اسی آیت کے ذیل میں کہ جو میں نے پڑھا کہ کتب علیکم الصیام، خود رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی اس حدیث کے ذیل میں. یہ حدیث امام حسن نے اپنے اجداد سے اور علی علیہ السلام سے اور علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوری سند کے ساتھ نقل کی ہے، اور وسائل الشیعہ اور بحار الانوار دونوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. امام فرماتے ہیں انہ قال جاء نفر من الیہود رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس یہودیوں کا ایک گروہ ہے. قال له ای شیء فرض اللہ الصوم علی امتک بالنہار 30 یوما. اے محمد، آپ کی امت میں 30 دن کا روزہ کیوں ہے، جبکہ اس کے پہلے 4 مہینے روزے رکھنے کے لیے اللہ کہتا تھا. کچھ امتوں میں کچھ دین میں 6 مہینے روزہ رکھنا، 6 مہینے آزاد. تو یہودی کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا کم موقع کیوں دیا گیا ہے کہ 30 دن خالی روزہ رکھو. ہم ہوتے تو کہتے تھے اللہ کے رسول، یہ یہودی ہیں جو 6 مہینے ان کو ٹھیک لگتا ہے، 30 دن کم لگتا ہے، ہم کو تو 10 دن بھی زیادہ لگتا ہے. لیکن آپ دیکھو مینٹالٹی کیا ہے، یہ مینٹالٹی کی بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ 30 دن آپ کی امت کو کم روزہ لکھا گیا ہے، ایسا کیوں؟ تو رسول اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، فقال النبی، رسول اللہ نے فرمایا، ان آدم علیہ السلام لما اکل من الشجرہ بقی فی بطنہ 30 یوما. جب جناب آدم نے اس جنت کے پھل کو کھایا تو 30 دن اس کا اثر ان کے پیٹ میں رہا. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ جب جناب آدم نے وہ پھل کھایا تھا تو 30 دن ان کے پیٹ میں موجود تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ 30 دن رکھ کر یہ روزہ ہماری امت پہ اس لیے 30 دن رکھا تاکہ حرام کا اثر ان کے پیٹ سے نکل جائے. یہ بہت عجیب بات ہے. آج جو جانتے ہیں سب سے اہم چیز جو میرے اور آپ کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ میرے وجود اور میرے پیٹ میں حرام کا دور دور تک اثر نہ ہو. پریشانی یہ ہے کہ میں اور آپ جو کھا رہے ہیں نا، ظاہراً تو حلال ہو سکتا ہے ہمارے لیے، لیکن اگر واقعی نجس ہوا، واقعی وہ حرام ہوا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کا اثر تو باقی رہے گا. بالکل اسی طرح سے آپ اگر کوئی زہر کھا لیں، آپ کو پتہ نہ ہو تو کھانا تھوڑی حرام ہوگا، لیکن وہ آپ کو جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ تو بالکل پہنچا دے گا، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. سیم اسی طرح ہوتا ہے آپ کے اور میں جو کھانا کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے وجود پر بہت دیر تک باقی رہتا ہے. 11 مہینے آزاد رکھا اللہ تعالیٰ نے، 1 مہینے روزے رکھوائے. کیوں؟ تاکہ 11 مہینے کا جو کھایا ہے اس حرام کا اثر ختم ہو جائے. اسی لیے یہیں رک کے کہنا چاہتا ہوں، روزہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مول صاحب روزہ تو وہی رکھتے ہیں جن کے کھانے پینے کو نہیں، ہم تو الحمدللہ بہت کچھ دیے ہے. ارے مکھو، کس جنت میں رہتے ہو؟ خداوند عالم نے یہ رکھا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس بہت زیادہ کھانے پینے کو ہے. کیوں؟ تاکہ لیے ان کو فقیروں کی بھوک کا احساس ہو سکے، تاکہ ان کو پتہ ہو سکے کہ اس کھانے کی ویلیو کیا ہے. عزیزان گرامی، میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اس حرام غذا سے پاک کرتے رہیں.
ورنہ ہماری دعا، ہمارا استغفار، ہماری نماز، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، اوپر جاتی ہی اس وقت ہے جب پاک پیٹ سے باہر نکلتی ہو۔ اس کے بعد ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لمبی بات نہ ہو جائے کیونکہ مجھے جلدی سے سمیٹ دینا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بتائی کہ ہماری امت پہ 30 دن روزہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ پھر وہ چھوڑ دیتا ہوں میں کیونکہ وہ مجھے 5 منٹ میں ختم کرنا ہے، اور آ جاتا ہوں 7 چیزیں اللہ کہتا ہے میں اس سے، اسی یہودی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ 7 چیز یا روزہ جو رکھے گا اس کو اللہ کیا دے گا؟ اپنی مہمانی میں تو بلایا، اس کو دے گا کیا؟ جواب دیا، آپ سن لیجئے۔ پہلا فرمایا، پہلا تو یہی ہے کہ پورے سال جو حرام کا اثر ہے اس کے پیٹ سے باہر نکال دے گا۔ دوسرا یہ کہ یقرب من رحمت اللہ، اس کو اپنی رحمت عطا کر دے گا۔ آپ کبھی سوچئے جس کے ساتھ رحمت خدا چلتی ہو، کسی بھی انسان کے ساتھ اگر رحمت خدا چلتی ہو نا، دنیا ایک طرف ہو اکیلا کھڑا ہو، اس کا ایک بال باقا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی رحمت کا اثر۔ تیسری چیز جو ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ تیسری چیز جو ہے اللہ عطا کرے گا کیا؟ تمہارے اس کام سے تمہارے اجداد کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، ہم کام کر رہے ہیں، اللہ کی مہربانی کہاں تک جا رہی ہے؟ ہماری نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے فرمایا یحون علیہ سکرات الموت، اس کے لیے موت کی سختیاں اللہ آسان کر دے گا۔ اور پانچویں چیز فرمایا والخامسۃ امان من الجوع والعطش یوم القیامہ، آج روزہ رکھو، قیامت کے دن جب لوگ بھوکے پیاسے ہوں گے، نہ تمہیں بھوک ہوگی نہ تمہیں پیاس ملے ہوگی۔ اور چھٹی چیز اللہ کہہ رہا ہے یعطیہ اللہ براءۃ من النار، اللہ کیا کرے گا؟ جہنم سے تمہیں آزادی کا پروانہ دے دے گا۔ اور ساتویں چیز یطعمہم اللہ من طیبات الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی پاکیزہ کھانا کھلائے گا۔ کوئی ہے جو کہہ دے مجھے اس طرح مہمانی بلا کر 7 ایسے ریوارڈ دیے گئے؟ ایک بھی دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ، ایک جملہ اسی حدیث کا ہے وہ پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس سے یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر مسئلہ یہ تھا کہ 30 دن اس لیے رکھا کہ پیٹ میں حرام ہے تو رات کو کھانے کی اجازت کیوں دی؟ فرمایا یہ اللہ کی مہربانی تھی، ورنہ تمہیں وہ رات کو بھی کھانے سے روک سکتا تھا۔ آپ دیکھو یہ اللہ کی مہربانی ہے یا نہیں؟ کہ آج یہ دوسرے قوم کہنے لگے کہ مسلمانوں کا ایک فوڈ فیسٹیول آتا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ایک دعا و اللہ سے قریب ہونے کا وقت آتا ہے۔ پوچھے کیا ہے یہ؟ آپ آئیے انشاءاللہ، اور یہی آپ اسی بازار میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بات کہ آپ افطار کے وقت چلے جائیے تو ذکر خدا کرنے والے نہیں ہوں گے، طرح طرح کے فوڈ خریدنے والے ضرور آپ کو ملیں گے۔ یہ ہے اللہ کی مہربانی۔ اللہ مجھے اور آپ کو واقعی روزے داروں میں قرار دے، اور ہماری اطاعت اور استغفار اور مناجات اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصفیک ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین اسد اللہ الغالب، الغالب کل غالب، المطلوب کل طالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المومنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن
أئمة المؤمنين. اللهم صل على خلف الهادي المهدي إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم ادخلنا أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اے اللہ